ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہتی زندگی میں، اس 63 سالہ زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے رہنما اور ہدایت بن کر کے تشریف لائے، جنہوں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں جن باتوں کے لیے بھیجا گیا، جس کے لیے ہمارے بیچ میں تشریف لائے، وہ ہمارے لیے ایک رہنما ہدایت بن کر کے اپنی زندگی گزار کر کے ہمیں حق بات کی تلقین کر کے برے باتوں سے روک کر کے اللہ رب العالمین کا وہ آخری کلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کہہ کر کے اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جنہوں نے رہتے زندگی میں حق و باطل سے، صحیح کو غلط سے، نور کو تاریکی سے اور دودھ کو پانی سے چھانٹ کر نمایاں کیا۔ محترم سامعین کرام، اب ہمارے درمیان اب ہم اگر یہ سوچیں کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمارے بگڑا ہوا معاشرہ کو سدھارنے کے لیے اور ہمیں ہدایت کا راستے پر لانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، محترم سامعین، اگر ہم اور آپ سوچتے ہیں تو ہم غلط فہمی میں ہیں، ہمارے بیچ میں اور کوئی آنے والے نہیں ہیں۔ ہم جیسے ناچیز علماء کرام آپ کے سامنے خطبہ کی شکل میں، جلسہ جلوس کی شکل میں، درس و تدریس کی شکل میں اللہ رب العالمین کا اس کلام کو پڑھ کر کے، اس کے آیت کریمہ کو سنا کر کے، اس کا مفہوم بتلا کر کے ہمیں اور آپ کو ایک ایمان کی طرف، جس کے لیے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم اور آپ اس دنیا میں تشریف رکھے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی جھلک ہمیں ہمارے درمیان علماء کرام قرآن اور حدیث کی باتوں کو بتلا کر کے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ان باتوں کو سن کر کے صرف بس رہنا نہیں ہے، ان باتوں کو سن کر کے اس کان سے سنے اس کان سے نکال دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے، اللہ رب العالمین ایمان رکھنا ہے، ہمارے دلوں کو تازہ کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کر کے، جس کے لیے رب العالمین نے ہمیں اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ وہ بدلہ آپ اور ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی پہلی چیز جنت ہے اور دوسری چیز جہنم ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے انشاءاللہ اس کا بدلے جنت ملے گا، اور ہم نے اگر دنیا میں رہتے ہوئے برا اعمال کیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں اس زندگی میں رہ کر کے، اس دنیا میں زندگی گزار کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، آخرت کو بھلا کر کے دنیا کو کما لیں گے، آخرت کو چھوڑ کر کے ہم دنیا میں ترقی کر جائیں گے، ہم آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا میں بڑے پیسے والے بن جائیں گے، ہم آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا میں ہم بڑے دھن دولت والے بن جائیں گے، زمین و جائیداد والے بن جائیں گے۔ آخرت چھوڑ کر کے کبھی ہم اور آپ زندگی میں سکون اطمینان نہیں پا سکتے۔ اس کا کھلا اعلان اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا۔ اللہ نے صاف اعلان کیا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، نہیں مانے گا، منمانی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، چھوٹا کر دیں گے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے۔ پریشانی سے دور کرنے والا کون ہے میرے بھائی؟
اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بابا، دنیا میں کوئی انسان ہم جیسے کٹ ملاؤں کا تعویذ گنڈے دنیا میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کسی کا ہاتھ میں شفا نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے کہ وہی شفا دے سکتا ہے، وہی بیمار دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا ہے، ہمیں یقین ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر۔ یہ دنیا کی زندگی کو تنگ، دنیا میں زندگی میں ہر انسان پریشان، کسی نہ کسی نائیاں سے پریشانی میں مبتلا ہے، دکھ میں پریشانی میں مبتلا ہے۔ الغرض اس کی پریشانی دور کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں اس کی زندگی ہم بہتر بنا دیں گے، شرط یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، اچھا اعمال کرے گا، میرے محترم بزرگوں دوستوں، نیک اعمال میں سب سے افضل بہتر ہماری زندگی کا مقصد ہے نماز۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، جب بھی اعمال کی بات آئے اول درجے میں رکھیے گا۔ نیک اعمال تو بہت ہے، نماز کے بعد روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، استطاعت پہ بہت سارے چیز ہے، دان خیرات ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد، محبت، الفت، میل جول، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرنا، بہت ساری نیکی کا کام ہے۔ لیکن نماز کو چھوڑ کر اگر یہ سب کام کریں گے، ایک حدیث ہے انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، اگر نماز چھوڑ کر کے یہ اصل عبادت ہے میری زندگی کا، اگر یہی اصل چیز ہے، یہی بنیادی چیز ہے، اگر اس کو چھوڑ کر باقی تمام کام کریں گے کل قیامت کے دن کوئی اس کا آپ کا نیک اعمال کام نہیں ہے۔ دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن جو سب سے پہلے اول درجے میں جو سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا، وہ کس کا لیا جائے گا؟ الصلاۃ، نماز کا۔ اور جس کی نماز درست ہے اس کی باقی تمام اعمال درست ہے، اور جس کی نماز خراب ہے باقی تمام اعمال بیکار اور رائے گا ہے۔ یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں، کسی من گھڑت کی بات نہیں۔ تو جب بھی عبادت کی بات آئے، جب بھی ایمان اور عمل صالح کی بات آ جائے، اول درجے میں نماز کو رکھیے گا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے شکوہ آتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس مجبوریاں ہیں، یہ چھوڑ کر کے باقی تمام کام میں کر لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، تمام کام آپ کا برباد ہے اگر نماز چھوڑ کر کے آپ کام کرتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن، بشرطے کہ ایمان والا ہو، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، آپ کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بو پائی جاتی ہو، تبھی آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، اسے چھوڑ کر کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مومن کا، اس مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیقی معنی میں ایمان والا، حقیقی معنی میں مسلمان، حقیقی معنی میں ایک سچے اور پکے ایماندار کون ہو سکتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کے زبان سے، جس شخص کے ہاتھ سے ایک دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے، حقیقی معنی میں مسلمان ہوئی، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، واضح کر دیا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے ایک مسلمان بھائی محفوظ نہیں، ہم پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہماری زبان سے ایک دوسرے تکلیف میں ہیں، ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما کر واضح کر دیا ہے کہ حقیقی معنی میں ایمان والا، حقیقی معنی میں مسلمان کون ہو سکتا ہے، اور ایمان کی تازگی ہمارے دلوں میں کتنی ہے، اس ساری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا
کہ پکے سچے ایمان والے وہ ہو سکتے ہیں جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ کو تلاوت کی جائے، قرآن کریم جب پڑھا جائے، اس کا دل اللہ رج جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا ایک نمبر پہچان۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی کلام، اللہ تبارک و تعالی کا کلام، اس کی آیاتوں کا جب ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے، اس کے دل لرز جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن کو پڑھ کر کے نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ پڑھانا جانتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سنانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ آج یہ بن چکا ہے۔ کیوں؟ بات آ جاتی اس کی، قرآن ہمارے پڑھنے کی بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ پڑھے گا کون؟ صرف علماء کرام پڑھے گا۔ پڑھے گا کون؟ صرف مفتی جامع پڑھے گا۔ اور پڑھے گا کون؟ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ پڑھیں گے۔ ہم اور آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری ذہن ہو چکا ہے، ہم نے اس کو اپنے ذہن میں گندا چیز کو بیٹھا لیا ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن ہمیں پکڑ کر کے اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جو ہم اور آپ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن کو بالائے طاق سجا کر کے رکھ دیے ہیں۔ کس لیے رکھے ہیں؟ صرف اس نیت سے رکھے ہیں یہ قرآن ہے، صرف نام کی مسلمان ہیں، اس کو اٹھا کر کے رکھ دیے ہیں۔ بس قرآن ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، بس یہی برکت کا ذریعہ ہے، یقیناً برکت کا ذریعہ ہے۔ کب ہے؟ جب ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے، تب جا کر کے یہ برکت کی چیزیں ہیں۔ کیا قرآن کو ہم لٹکا دیں گے، دروازوں پہ لٹکا دیں گے، گھروں پہ لٹکا دیں گے، دکانوں پہ لٹکا دیں گے، لکھ کر کے سجا کر رکھ دیں گے، بس یہی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہو گیا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر یہ ذریعہ ہوتا، اگر یہ ذریعہ ہوتا تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علماء کو ورثۃ الانبیاء کا لقب نہیں دیتا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں لٹکا لیتے، کہیں خطبہ نہیں ہوتا، کہیں واعظ و نصیحت نہیں ہوتی، کہیں درس و تدریس نہیں ضرورت تھی، لٹکا دیتے، برکت کا ذریعہ ہو جاتا۔ تو آج ہم نے وہی سمجھ کر رکھا ہے، نہ اپنے کو پڑھتے ہیں، نہ خود اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائی چانس کوئی اگر دعوت و تبلیغ کے قرآن کے نام پر، دین کے نام پر کچھ بات بتلانے آ جاتے ہیں تو قرآن کو چھوڑ کر کے ذہن دیکھیے میرے بھائیوں، انسان کے اندر ذہن دیکھیے، ہم ایمان والے ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہم ہیں۔ جب قرآن کی بات لے کر آ جاتی ہے، جب قرآن کو پڑھ کر کے سنانا چاہتے ہیں تو قرآن کو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے جگہ میں اس کے متبادل دوسری کتابوں کو لا کر کے پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو آپ پڑھو گے تو نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کیا قرآن کسی بندے پر ویسے ہی نازل ہوا جس طریقے سے دوسری کتابوں کو ہم لے کر کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ منع نہیں ہے، ہر کتاب کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے نہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ہٹیں گے، آپ کے ایمان میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اس چیز کو یاد رکھیے میرے بھائی، کوئی کام نہیں آنے والا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے بھاگیں گے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے الگ تھلگ رہے گی، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ دنیا میں دامن پکڑ کر کے زندگی گزارنا چاہتے، زندگی اس طرح گزریے کہ آپ کے محتاج ہو جائیں، آپ ایسے ایمان والے بن جائیں جس طریقے سے پچھلے لوگوں کے درمیان وہ ایمان تھی کہ وہ جو بھی کیا کرتے تھے، جو بھی مانگا کرتا تھا، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تھا۔ ایمان رکھیے، ان جیسے ایمان جو فرعون کے دربار میں رہ کر کے وہ ایمان کو ایسے مضبوط بنا لیا کہ زندگی قربان کر دی، لیکن ایمان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کون تھی؟ ایک عورت تھی میرے بھائیوں۔ فرعون کے دربار میں، اس ظالم بادشاہ کے دربار میں ایک خاتون رہا کرتی تھی۔ وہ خاتون
فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی، ایک دن کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ عورت ایک ظالم بادشاہ کے گھر میں، ایمان دیکھیے، صرف ایمان کی علامت ہے میرے بھائیو۔ آج ہمارا اور آپ کا ایمان کے اندر اور ان لوگوں کے ایمان کے اندر فرق دیکھیے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ جب کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتی ہے، بے ساختہ وہ عورت بول پڑتی ہے بسم اللہ۔ آج ہمارے درمیان کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو ہم باپ کا نام لیں گے، دادا کا نام لیں گے، پردادا کا نام لیں گے، بزرگوں کا نام لیں گے، قبر مزاروں کا نام لیں گے، اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ نام لے کر بڑی فخر محسوس کرتے ہیں، ہم نے بزرگوں کا نام لیا۔ میں بزرگوں کی توہین نہیں کرتا، ان کی عزت کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے، انسان کی عزت کیجئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر اگر کہیں گے یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ وہ ظالم بادشاہ کے دربار میں وہ خاتون اس کی خدمت اور اس کے گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی زمین پہ جیوں گرتی ہے، زبان میں بے ساختہ بسم اللہ نکل آتا ہے۔ جیوں بسم اللہ لفظ سنتی ہے ان کی بیٹی، فوراً وہ سوال کرتی ہے کیا اس سے مراد میرا باپ ہے؟ تو وہ عورت جواب دیتی کہ نہیں، تمہارا باپ نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے جو میرا، تمہارا اور تمہارا باپ کا بھی رب ہے۔ اس کی بیٹی جواب دیتی ہے کیا میں یہ سارا معاملہ اپنے باپ کو کہہ دوں؟ عورت نڈر دیکھی، ایمان دیکھی میرے بھائیوں، بے ساختہ بولتی ہے، جہاں نوکرانی کی حیثیت میں ہے، اس کی نوکری کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارا نوکری کا مسئلہ، ایمان بیچنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، نماز روزہ تو چھوڑیے، اپنی ایمان کو بیچ دیتے ہیں صرف دنیا کمانے کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا ہمارے بس اس کا مقصد ہے، دنیا میں آنا چاہیے، دھن دولت جتنی ہو جائے، آخرت چاہے برباد ہو یا کچھ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ بولتے کیا ہے؟ وقت آئے گا تب دکھا جائے۔ میرے بھائیو، ہر ایک کا وقت آ جائے گا، گھبرائیے نہیں، ہر ایک کا وقت آ جائے گا۔ اللہ نے جو مقدر میں جس کا لکھ دیا نا، وقت آئے گا، اس وقت کو ہر کوئی پائیں گے، اس وقت افسوس کریں گے، کوئی افسوس کام نہیں آنے والا ہے۔ وہ عورت بے ساختہ جب بولتی ہے، اس کی بیٹی نے اس کے باپ کو جب خبر دیا، انہیں بلایا گیا، سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے یہی لفظ اس عورت نے بولی کہ ہاں، آپ کا اور میرا پورے کائنات کا وہ رب العالمین ہے، میں اسی کو مانتی ہوں۔ اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، دین سے روٹنے کے لیے، دین سے پھرانے کے لیے، دین سے اس کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی جب تکلیفیں دی گئی، وہ جب بات نہیں مانی، کہا کہ دیکھو تمہارا آخری انجام تک تم چلے گئے ہو، اب تمہیں سزا متعین ہے، تمہیں سزا مل کے رہے گا۔ عورت بولتی ہے مجھے منظور ہے، لیکن میں اللہ رب العالمین کو بھلا نہیں سکتا، یہ ایمان ہے میرا، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، جان چلی جائے میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس ایمان سے میں نہیں پھر سکتا۔ کیا کیا ظالم بادشاہ نے معلوم ہے؟ اس نے تانبے کے بڑے کڑھائی میں تیل ڈال کر کے گرم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جس طریقے سے آج ہم ذریعہ معاش کے لیے ایک کڑھائی میں تیل ڈال کر کے ابلتا ہوا تیل میں ہم مچھلی کو تلتے ہیں، پکوڑے تلتے ہیں، سموسے تلتے ہیں، دیکھے ہوں گے، کھاتے ہیں، یہ زندگی کا ہمارا روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس فرعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا، تیل گرم کیا گیا، اور اس عورت کے جتنے بھی بچے تھے، ایک ایک بچے کو لے کر کے اس کڑھائی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس ظالم بادشاہ ایک ایک کر کے ڈالتا گیا، لاسٹ میں اس کے گود میں ایک معصوم دودھ پیتا بچہ رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں پیچھے ہٹنے لگی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ ماں شاید کہ اس بچے کو اس تیل میں نہ ڈالے گی۔ بے ساختہ یہ بچہ، معصوم دودھ پیتا بچہ،
اپنی زبان سے اللہ نے وہ گویا عطا کی، وہ کلمہ عطا کیا اور کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا من عذاب الآخرہ۔ کیا کہا کہ امی جان آپ کود جائیے۔ کیا کہا اس بچے نے؟ میرے بھائیوں ایمان کا تقاضا دیکھیے، جو معصوم دودھ پیتا بچہ بول نہیں سکتا تھا، رب العالمین نے وہ عطا کیا جو ہم اور آپ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے، صرف بدولت اس کی کیا کہ ایمان تھا اس کے دل میں، صرف ایمان تھا، ہر بچی کے حوالے کر دیا۔ اس معصوم بچی کی جب باری آئی پیچھے ہٹنے سوچا، بچہ فوراً بول پڑا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ امی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کود جائیے، یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ کیا کہا اس بچے نے؟ اس دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، سہ لیجئے، جل جائیے، مر جائیے گا، اللہ کے وہاں سب سے بڑا مقام ملے گا، اس سے بڑا مقام کسی کے یہاں نہیں۔ آج ہم نے اس دنیا کے خاطر، اس نوکری کے خاطر آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ ہم نے نہیں سوچا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ گناہ کا کام ہے، مالک کی کیسی اتباع کرنی چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کی فکر نہیں، بس دنیا ہماری اچھی ہونی چاہیے، چاہے آخرت برباد ہو جائے۔ میرے بھائی ایک نہیں کئی ایک واقعہ ایسے ملیں گے آپ کو کہ اس نے اپنی جان کی قربان کر دیا صرف اس کے خاطر کہ دنیا میں پریشان تھے، پریشانی کو نہیں دیکھا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، صرف آخرت کو بچانے کے لیے۔ معاملہ ہمارا آج الٹا ہو چکا ہے، ہم نے آخرت کو برباد کر کے دنیا کو ترجیح دینے لگے۔ اللہ ہمارے اور آپ کی حفاظت کرے۔ اے میرے مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا جب تک تو دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh